کراچی کے تاجر میں رضا کیس کی ایف آئی آر میں قتل کی دفعات شامل قبر کشائی کے بعد ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد اور کمر سے گولی لگنے کی تصدیق۔ ایس ایچ او فیروز آباد کا کہنا ہے کہ اب نئی تحقیقاتی ٹیم اثر-نو تفتیش کرے گی۔ جائے وقوع کا جائزہ لے کر لواحقین سے دوبارہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تمام شواہد کا بھی اثر-نو جائزہ لیا جائے گا۔ میر رضا کیس میں بڑی پیش رفت۔ سندھ حکومت کا کیس کی عدالتی تحقیقات کروانے پر غور۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی چیئرپرسن فریال تالپور نے نوٹس لے لیا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کر دی۔ فریال تالپور کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت برقرار رہی تو آئندہ 2 روز میں عوام کو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے پریس کانفرنس اعتراف کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہے مگر قلت نہیں ہے۔ محدود وسائل کے باوجود عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ پیر کو ایل پی جی کی ٹینکرنگ کھلنے کے بعد $120 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتے۔ یہ نیٹو طرز کا معاہدہ ہے۔ ممکن ہے معاہدے میں مصر بھی شامل ہو جائے۔ ترک وزیر خارجہ حکام فیدان نے کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر رائد کرملی کا کہنا ہے کہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور ان کے سلامتی علاقائی سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا ہے۔ تیل کی قیمتیں یومیہ بنیاد پر طے کرنے کے خلاف گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری۔ گاڑیاں روک دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتالی کیمپس لگا دیے۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کا خدشہ۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے کنٹینرز اور کپاس کی ترسیل معطل۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ روزانہ ڈیزل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے نقصان ہوتا ہے۔ بے جا چالان مقدمات، ڈرائیوروں کی تذلیل برداشت نہیں۔ مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے جنہیں مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں عارضی جہاز رانی کے راستے سے متعلق عمان کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہے۔ اس کا مطلب آبنہ ہرمز کا دوبارہ کھلنا نہیں ہے، اس کا انحصار دیگر عوامل پر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز اسی وقت کھلے گی جب امریکہ ایران کے تمام شرائط تسلیم کر لے گا۔ ایران کے لیے آبنہ ہرمز محض ایک بحری گزرگاہ یا آبی راستہ نہیں ہے بلکہ اہم جغرافیائی اثاثہ اور طاقت ہے۔ ترجمان جنرل حسین محبی نے کہا، امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ غیر ملکی میڈیا نے ٹرمپ کی ناکامی تسلیم کر لی اور بتایا کہ ٹرمپ اپنے ہی جنگی جال میں پھنس گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام اور روایتی عسکری قوت کو ختم کر دیا ہے۔ غیر روایتی عسکری صلاحیتوں میں بھی نمایاں کمی ہو گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی فاکس نیوز سے گفتگو کہا، ایران سے بات چیت جاری ہے، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تیل اور گیس کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ امریکہ کو وہ سب کچھ حاصل ہو جس کی ضرورت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئی۔ مجتبیٰ خامنائی کے ایک وفد سے گفتگو کی ویڈیو جاری۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ویڈیو کہاں، کس مقصد کے لیے اور کب ریکارڈ کی گئی۔ مارچ میں سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ان کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹ پر نو منتخب ایم ایل اے پر برطانوی اخبار کے سنگین الزامات۔
دی گارڈین کے مطابق برطانیہ میں چوہدری رخسار پر جنسی زیادتی اور انسانی اسمگلنگ کے کیسز ہیں. انہیں 2024 میں مانچسٹر ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. چوہدری رخسار اس وقت ضمانت پر ہیں. برطانیہ میں ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے. چوہدری رخسار نے حالیہ انتخابات میں LA4 آزاد کشمیر سے کامیابی حاصل کی تھی. آزاد کشمیر انتخابات میں پنجاب پولیس کا کردار انتہائی منفی تھا. دھاندلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کی سازش کی گئی. صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی نے مرحلہ وار انتخابات کے انعقاد کی مخالفت کی تھی. چیف الیکشن کمشنر مسلم کانفرنس کے ساتھ منسلک رہے ہیں. 2016 میں بھی منصوبہ بندی کے تحت دھاندلی کی گئی. ریپ کیس کے ملزم کو دھاندلی سے جتوایا گیا. آزاد کشمیر کے موجودہ حالات انتخابات کے لیے موزوں نہیں تھے. انتشار پھیلانے کی مذموم سازش ناکام ہو چکی. پولیس پر تشدد اور تنقید سے پہلے حقائق سامنے لائے جائیں. IG آزاد کشمیر لیاقت علی نے قلعدم ایکشن کمیٹی کے کردار پر سوال اٹھا دیا. کہا کشمیر پولیس نے عوام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں. شہید اہلکار عاقب کے والد سے حقیقت کا پوچھا جائے. زخمی اہلکار پر گولی چلانے والے کو مظلوم کہہ دینا کہاں کا انصاف ہے. مانسون میں نکاسیاب کی اسکیموں سے صورتحال بہتر ہوئی. بارش کے پانی کی نکاسی گھنٹوں میں ممکن ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی سے گفتگو. کہا پنجاب کے عوام کی خدمت کا جذبہ نواز شریف سے ورثے میں ملا ہے. پنجاب میں یکساں ترقی کا کلچر متعارف کروایا ہے. بورے والا میلسی وہاڑی میں تقریباً 21 ارب کے منصوبے شروع کیے ہیں. ارکان اسمبلی نے ملاقات کے دوران سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح پر بات چیت کی. مریم نواز کا پنجاب محفوظ، ترقی یافتہ اور تبدیلی کا آغاز ہے. مریم نواز کا پنجاب نوجوانوں کا پنجاب ہے. سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بیان. کہا مریم نواز نے پنجاب کے 10 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے. پنجاب کو ستھرا بنایا. صوبے میں 3000 الیکٹرک بسیں چلائی. 2.5 سال میں 55,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی. سرگودا اور لاہور میں کارڈیولوجی ہسپتال مکمل کیے. 1 لاکھ طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. پاکستان میں پہلی بار ایمبولینس شروع کی ہے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کا مشاورتی اجلاس. سینئر نائب صدر رانا فاروق اور سیکرٹری جنرل حسن مرتضی سمیت صوبائی قیادت کی شرکت. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، کشمیر انتخابات میں دھاندلی پر تبادلہ خیال، پنجاب میں سیلابی صورتحال، کسانوں کو درپیش مسائل پر بھی غور کیا گیا. کشمیر انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کے سیاسی رویے پر گفتگو جاری. پیپلز پارٹی کے آئندہ کے لائے عمل پر بھی غور. شوشے چھوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. صوبوں سے متعلق طریقہ آئین میں ہے، اس پر عمل کریں. پارلیمان میں مسئلہ حل کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی لانڈی اسپورٹس کمپلیکس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا چوائنا کٹنگ کرنے والے کہتے ہیں کہ شہر کو ہم نظام کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہو. اچھا نظام ہو ٹھیک، منفی سوچ کو باب نوجوان قیادت ہی ٹھیک کرے گی. پنجاب میں حالیہ PTM میں پنجاب نے فیکٹ شیٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں بارشیں. لاہور ایئرپورٹ کے اطراف 114 ملی میٹر بارش ریکارڈ. سیالکوٹ میں 59، قصور میں 40، حافظ آباد میں 16 جبکہ فیصل آباد میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تربیلا ڈیم میں 99% پانی بھر چکا. منگلا میں پانی کی سطح 64% ہو گئی. روسی فوج کا یوکرین میں خارکیو کے علاقے پر قبضے کا دعویٰ. روسی حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف محاذوں پر یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا. یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ کیف کے گاؤں میں روسی ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملے میں بچے سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی فضائیہ حملہ آور ڈرونز، میزائل فورسز، توپ خانے نے یوکرین میں 157 مقامات کو نشانہ بنایا ہے.
عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری، حج 2027 کی درخواستوں اور اخراجات کی وصولی کا طریقہ کار طے۔ درخواستوں کی وصولی اگست کے تیسرے ہفتے شروع ہوگی۔ اخراجات 3 طریقوں سے وصول کیے جائیں گے۔ عازمین 1 لنک یا PSID اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم جمع کروا سکیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے درخواستیں اور واجبات جمع کروا سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق حج اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ پہلی بار نصف رقم اور بقیہ دوسری قسط بھی ادا کرنی ہوگی۔ افغان مہاجرین کی جانب سے غیر قانونی پاکستانی شناختی کارڈز بنوانے کا انکشاف۔ پنجاب کے مزید 741 مشکوک شناختی کارڈ ہولڈرز کو نوٹسز جاری۔ نادرا ریجنل ہیڈ کوارٹر پشاور نے مشکوک شناختی کارڈز کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے۔ مشکوک شناختی کارڈ ہولڈرز میں ضلع جہلم اور مختلف تحصیلوں کے افراد شامل ہیں۔ پاک سعودیہ ترکیہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں کل تک ملک بھر میں جشن کا سماں ہوگا۔ ISPR نے معروف بلوچ گلوکار اختر شنال کی آواز میں بلوچی ملی نغمہ پاک اے وطن ریلیز کر دیا۔ ہجرت کے قافلوں کو کڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جوان لڑکیاں اغوا ہوئیں، ہزاروں مرد شہید ہوئے۔ معروف شاعرہ کشور ناہید نے یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ 1947 کی ہجرت، خوفناک مناظر اور دردناک واقعات آج بھی یاد ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے مہاجرین کا مقامی لوگوں نے کھلے دل سے استقبال کیا۔ جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان۔ ملک 79 میں یوم آزادی پر ملک گھروں گاڑیوں پر قومی پرچم آویزاں، ننھے بچوں کی تیاریاں جاری۔ قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور سبز ہلالی پرچم والے رنگوں کے لباس کی خریداری۔ نوجوان نسل پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آزادی قربانیوں، جدوجہد اور عزم کا ثمر ہے۔ وطن کی ترقی اور خدمت ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ میں مٹی زرخیز کروں گا، میں تعمیر کروں گا۔ ہمارے پیشے الگ ہیں لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ اس یوم آزادی پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا علم، ہماری محنت اور ہماری دیانت سب پاکستان کے نام، کیونکہ ہمیں احساس ہے وطن صرف محبت سے نہیں ذمہ داری نبھانے سے عظیم بنتا ہے۔ یوم آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد۔ پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز قومی کرکٹ ٹیم آج بھی آرام کرے گی۔ کل کاؤنٹی گراؤنڈ پیکنہم میں پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اور سلیکٹ 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ 12 سے 15 اگست تک کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد 5 ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کی زیر نگرانی شائستہ بامقصد اور فیملی تھیٹر کی بحالی کا آغاز۔ الحمرہ میں فرینڈز آف 70s تھیٹر ڈرامہ پیش۔ عظم بخاری کا کہنا ہے کہ طویل عرصے بعد لاہوریوں کو شائستہ اور بامقصد فیملی تھیٹر دیکھنے کا موقع ملا۔